الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ضروری ہے کہ راز دانان رموز شریعت اور عارفان علم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آراء اور ان کا عقیدہ بیان کر دیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے شریعت کا جام جہان نما صاحب شریعت کے ہاتھوں سے لے کر غٹک کر لیا تھا، شریعت کی چاندی جن کے سراپوں میں اتر کر انہیں کافوری کر گئی تھی، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست شاگرد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے چمن کا گلچی نامزد کیا، انہیں تبلیغ شریعت کا چارج دیا گیا۔ یہ چارج اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام کا ہر عقیدہ و عمل انہی ذی حشم ہستیوں سے لیا جائے گا، کسی دوسرے سے نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کس بات کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ آئیے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آراء ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے نبوت کے ان وارثین نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس پر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے مسلمہ کذاب اور ان کے پیروں کے متعلق کیا۔ مسلمہ کی طرف فوج روانہ کی گئی، اسے جنگ ہوئی اور بالآخر مسلمہ کو قتل کر دیا گیا۔ جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کرنے کا یہ فیصلہ صحابہ کے اجماع نے کیا تھا، کوئی صحابی اس فیصلے کی مخالفت کرتا نظر نہیں آتا۔ سیدنا واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمہ کذاب کے فتنے نے زور پکڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کر دوں گا تاکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے۔ میں اسے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف پہ کھڑا ہے، یہ کاکستری اونٹ کی طرح گندم گوں تھا اور اس کے بال پراگندہ تھے۔ میں نے نیزہ اس کے سینے کے پار کر دیا، پھر ایک انصاری نے تلوار سے اس کو سر قلم کر دیا۔ صحیح بخاری 4072۔ ذرا اس واقعے پر تدبر کیجئے تو سمجھ آتی ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ پر اختلاف کی گنجائش ہی موجود نہیں، چہ جائے کہ کسی نبی کی آمد کا امکان ہو۔ صحابہ کے مجموعی تعامل کے بعد بعض صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ نمبر 2، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، لوگو نبی کے ہوتے ہم آپ کی کیفیت جان لیتے تھے، کیونکہ تب وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ ہمیں آپ کی خبر دے دیا کرتا تھا، خبردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 41، سند حسن ہے۔ ایک دفعہ فرمایا، انا اناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان الوحی قد انقطع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انسانوں کے معاملات بذریعہ وحی کھول دیے جاتے تھے، مگر اب وحی منقطع ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری 2641 ہے۔ نمبر 3، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب ام ایمن کے پاس گئے تو وہ رونے لگی۔ عرض کیا، روتی کیوں ہیں؟ اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگی، جانتی ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے، روتی مگر اس لیے ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دیدے بھی نم ہو گئے۔ صحیح مسلم 2454 ہے۔ نمبر 4، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحیح مسلم 1394۔ نمبر 5، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو بقی لکان نبیا ولکن لم یکن لیبقى لان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن انہیں زندہ رہنا ہی نہیں تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحہ 135، سند حسن ہے۔ نمبر 6، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا۔ اسماعیل بن ابی خالد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ فرمایا، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا وہ صاحبزادہ زندہ رہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری 6194۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ درود میں اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، کیا معلوم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہمیں وہ الفاظ سکھا دیجئے۔ فرمایا تو پڑھے، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و
رسولک امام الخیر، اے اللہ تو سید المرسلین، امام المتقین اور خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو تیرے بندے رسول ہیں، امام الخیر، قائد الخیر، رسول رحمت ہے۔ سنن ابن ماجہ 906، سند صحیح ہے۔ سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 نمبر قول ہے، نے خطبہ ارشاد فرمایا انہا لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت، سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم 2967۔ یہ 8 اقوال ہیں جو صحابہ سے باسند صحیح یا باسند حسن منقول ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، یا یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی آئے گا نہیں وغیرہ۔ یہ اقوال ہیں صحابہ کے اور یہ پوری امت کا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کا، عام مسلمانوں نے، ائمہ اہل سنت نے عقیدہ ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے عقیدے پر کاربند رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔